بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ امی نے ابو کے سامنے کھانا رکھا تو ابو نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا، سناؤ بیگم، افسانہ کا رشتہ آیا تھا؟ رشتے والوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں جواب دیا ہے نا، کہا ہے کہ عمر زیادہ ہے۔ ابو نے نوالا واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، افسانہ کی ماں، ہر بار یہی جواب سن کر اب مجھے کوفت ہونے لگی ہے۔ اب تو دل کرتا ہے کسی کو بیٹی دیکھنے کے لیے بھی نہ آنے دوں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، بیٹی کو گھر پر بھی تو نہیں بٹھا کر رکھ سکتا۔ امی نے کہا، ارے آپ نے نوالا کیوں رکھ دیا؟ کھانا تو کھائیں، اللہ بہتر کرے گا۔ کیا پتہ اتنا اچھا رشتہ آ جائے اچانک کہ ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ ابو نے کہا، اللہ کرے میری تینوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، افسانہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے تو میں بھی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں۔ امی نے ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کھانا کھائیں۔ میں کمرے سے باہر کھڑی امی ابو کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا دل بھی افسردہ ہو گیا۔ میں بوجھل قدموں سے چھت پر چل پڑی۔ میرا نام افسانہ ہے، میرے ابو سرکاری دفتر میں کلرک ہیں۔ ساری زندگی اپنے بچوں کی رزق حلال پر پرورش کرنے والے باپ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے وہ چکا چوند سٹیٹس نہیں ہوتا کہ جس سے لوگ اٹریکٹ ہو سکیں۔ بھاگتے چلے آئیں کہ ہاں اس گھر سے لڑکی کے ساتھ گھر کا سارا سامان بھی مل جائے گا، زیور بھی ملے گا اور گاڑی بھی۔ چلو گاڑی نہ صحیح، 125 موٹر سائیکل ہی تو دیں گے نا۔ میری تعلیم BA تک ہے، کیا فائدہ اتنی تعلیم کا، میری اچھی شکل و صورت کا، جب لوگوں کو سٹیٹس ہی چاہیے تو۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ گیٹ کی بیل بجی۔ امی نے گیٹ کھولا۔ میں چھت کے اوپر سے دیکھ رہی تھی، کاشف بھائی اندر آئے۔ کاشف بھائی بڑی پھپھو کے بیٹے ہیں، بڑے ہی ہنس مکھ۔ میں انہیں دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ میں نے چھت سے ہی ہاتھ ہلایا اور چلائی، السلام علیکم کاشف بھائی۔ کاشف بھائی نے چھت کے اوپر دیکھا اور شرارتی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے، وعلیکم السلام بھورے آنکھوں والی بلی، کیا حال ہے؟ اوپر سے کیوں جھانک رہی ہو؟ میں بھاگتی نیچے آئی۔ کاشف بھائی اندر صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، کاشف بھائی کیا لائیں؟ کاشف بھائی نے کہا، چچی اس بھوری بلی کو کب رخصت کر رہی ہیں؟ ہر کسی کی چیزوں پر نظر رکھتی ہے۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ تو مجھ سے ایسے تنگ ہیں جیسے آپ نے مجھے سنبھال کر رکھا ہو۔ ہاں نا، میں کہتے کمرے سے نکل پڑی۔ پیچھے سے کاشف بھائی بولے، میری پیاری بہن بھوری ہی تو ہے سنبھال کر رکھنے والی چیز، پتہ نہیں کون خوش قسمت ہے جس کے نصیب میں ہماری بھوری بلی لکھی ہے۔ کاشف بھائی کی باتیں سن کر میں شرمائی، تھوڑا مسکرائی اور کمرے سے نکل آئی۔ آج میری پیاری سہیلی کی منگنی کی رسم تھی۔ میں امی کے ساتھ سہیلی کے گھر گئی تھی۔ میری سہیلی کا رشتہ بہت اچھی جگہ طے ہوا تھا۔ لوگ بھی تو کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے۔ ارے چھوٹی عمر ہے، اتنی سی عمر میں شادی کر رہے ہو؟ ارے عمر زیادہ ہو رہی ہے، اب نہیں کرو گے تو پھر کب شادی کرو گے؟ لوگ ہیں کہ کسی حال میں خوش نہیں۔ جمیلہ بوا نے امی سے کہا، اے عشرت، افسانہ کی بھی کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ کب تک بٹھائے رکھنا ہے؟ خالہ شمیم تو جیسے اس ٹاپک کے انتظار میں بیٹھی تھی، فوراً برکت ڈالنے کے لیے کود پڑی اور بولی، ارے بھائی آج کل کی لڑکیوں کے جتنے نخرے ہیں اللہ معاف کرے، میری نواسیوں کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ انٹر کرتے ہی ان کی شادیاں کی ہیں، اپنے گھر میں خوش باش ہیں، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ ہم نے کون سے بڑے بڑے ڈیمانڈ رکھے تھے؟ امی نے کہا، خالہ شمیم تو ہم نے کون سے ڈیمانڈ رکھے؟ بس یہی چاہتے ہیں کہ بیٹی کو جو بھی لے کر جائے عزت سے حق حلال کی کمائی کھلا سکے اور عزت سے رکھ سکے۔ اگر یہ ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے تو بیٹی ہمارے پاس ہی ٹھیک ہے۔ میں نے چڑھ کر کہا، امی اب بتاتی کیوں نہیں ہے؟ مجھ پر ایک جن زیادہ عاشق ہے، وہ میری شادی کہیں نہیں ہونے دیتا، بتائے نا خالہ شمیم کو۔ امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ وہاں بیٹھی سب خواتین مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں، سب کی نظریں سوال کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد جمیلہ بوا بولی، عشرت یہ افسانہ کیا کہہ رہی ہے؟ امی کچھ گھبرا گئی۔ میں نے منہ کا ہاتھ سے نہ جانے دیا اور بولی، امی
بتائیں اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ وہاں موجود تمام عورتیں آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگیں۔ خالہ شمیم طنز کرتے ہوئے بولی، لو سناؤ عشرت، تم جنزادے کے ساتھ ہی افسانہ کی شادی کر دو، چلو جنات کی بارات آ جائے گی تو خوب رونق لگے گی۔ امی نے غصے سے میری طرف دیکھا تو میں نے راستہ بدلنے میں ہی عافیت سمجھے۔ ہم گھر پہنچے۔ امی نے چادر اتار کر بیڈ پر رکھی اور بولی، افسانہ تجھ پر کون سا جن عاشق ہے ہاں؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، امی اب کچھ تو کہنا تھا، دیکھیں کتنا اچھا جواب دیا کہ سب لاجواب ہو گئی۔ امی نے کہا، افسانہ تو کیا پاگل ہو گئی ہے؟ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ تجھ پر جن زیادہ عاشق ہے تو کون تیرا رشتہ لے کر آئے گا؟ میں نے کہا، ہاں پہلے تو جیسے رشتوں کی لائن لگی ہے۔ امی بولی، افسانہ مجھے بحث نہیں چاہیے، تو نے ایک اور مشکل کھڑی کر دی ہے۔ میں نے کہا، امی آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ امی نے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وقت مقررہ کے سامنے جانتے بوجھتے دیوار کھڑی کر دی جائے۔ میں یہ کہتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی جو میرے نصیب میں ہوگا مل جائے گا۔ اگلی صبح ہم ناشتے سے فارغ ہو کر گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے چادر اوڑھی، پرس اٹھایا، امی کے کمرے میں آئی اور بولی، امی میں مارکیٹ جا رہی ہوں۔ امی نے کہا، اچانک مارکیٹ کیوں؟ میں نے کہا، امی میں نے اپنی سہیلی کی منگنی پر اسے گفٹ نہیں دیا، وہی لینا ہے۔ امی نے کہا، اکیلے نہ جاؤ بیٹا، میں بھی چلتی ہوں۔ میں نے کہا، امی پریشان نہ ہو، میں کون سا بچیوں کے گم جاؤں گی، جلدی آ جاؤں گی۔ میں نے امی کو منایا اور مارکیٹ آ گئی۔ مارکیٹ سے اپنی سہیلی کے لیے سوٹ خریدا اور واپسی کے لیے رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ میری نظر قریبی مزار پر پڑی۔ لوگوں کا کتنا ہجوم تھا۔ دل میں خیال آیا، میں مزار کی طرف چل پڑی۔ لوگ نہ جانے اپنی کتنی پریشانیاں دعاؤں کی گٹھری میں باندھے اللہ والوں کی بارگاہ میں روز حاضری دیتے ہیں۔ گٹھری یہیں چھوڑ جاتے اور ساتھ یہ یقین لے کر جاتے ہیں کہ پریشانیاں راحت میں بدل جائیں گی۔ اکثر و بیشتر دعائیں قبول بھی ہو جاتی، لیکن دعائیں قبول تو ہوتی ہیں جلد یا بدیر، اور جو نہیں ہوتی ان کا اجر آخرت کے لیے بچا کر رکھا جاتا ہے۔ میں بھی اپنی شادی کی دعا دل میں لیے مزار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اپنے نازک خیالات دل میں چھپائے مزار کے اندر داخل ہوئی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما۔ میں مزار سے نکلی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک میری چادر کو جیسے پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ میں نے سر سے سرکتی چادر سنبھالی، چہرے کی چادر کو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اسے منہ میں دبایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان، شاید میری ہی عمر کا ہوگا، کھڑا تھا۔ میری چادر کا کونا اس کے ہاتھ میں بندھی کھڑی کے ہک سے الجھا تھا۔ میری چادر اپنی کھڑی سے آزاد کرتے ہوئے بولا، دعا کرتا ہوں آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ میں خاموش رہی اور واپسی کے لیے مڑی۔ اس کی دوبارہ آواز آئی، دنیا میں سب سے مشکل محبت اور خلوص کا ملنا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، محبت سٹیٹس کی بھیڑ میں کھو گئی ہے، جب تک اس بھیڑ سے نکلے گی تب تک پتہ نہیں کتنی دیر ہو چکی ہوگی۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں جیسے کسی سمندر کی، اللہ والوں کے دروازے پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ خوش ہو کر کہنے لگی، ہاں بیٹا بہت اچھا کیا، دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ شام کا وقت تھا، میں چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ چھت پر تو ہلکی ہوا بھی اچھی لگتی۔ اچانک مجھے اپنی گرد گرمی محسوس ہوئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، شام کا وقت تھا، اوپر سے ہلکی ہوا، موسم بھی خزاں کا تھا، تو مجھے گرمی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اسی لمحے میرا پاؤں پھسلا اور میں فرش پر گرنے لگی کہ کسی نے میرا ہاتھ جیسے پکڑا۔ مجھے اپنی کلائی پر باقاعدہ لمس محسوس ہوا۔ میرے ارد گرد ہوا مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ ہوا اتنی تیز تو نہیں تھی، تو میرے ارد گرد کیوں اتنی تیز تھی؟ کیوں میرے کھلے بال اڑ اڑ کر میرے چہرے پر اٹکیلیاں کر رہے تھے؟ زرد پتے اڑتے ہوئے چھت پر گر رہے تھے۔ خزاں رسیدہ میری آنکھوں نے اس انجان چہرے کی شبیہ بننے کی کوشش کی جس نے میرا ہمسفر بننا تھا، کہ اچانک خیالوں کے جھرمٹ سے ان دو نیلی آنکھوں نے جھانکا جنہیں میں نے مزار پر دیکھا تھا۔ او نہیں، میں نے اپنے خیال کو جھٹکا۔
زرد شام اب دیواروں سے نیچے اترنے لگی تھی۔ میں بھی نیچے چلی آئی کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد مغرب ہونے والی تھی۔ مقصد کہاں چلے گئے تھے تم؟ جنزادہ آکاش بولا۔ مقصد جنزادہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور منہ ہی منہ میں مسکرا رہا تھا۔ آکاش بولا، کیا بات ہے مقصد، کوئی بات ہوئی ہے؟ مقصد رکا۔ اس نے آکاش کی طرف دیکھا اور پھر چلنا شروع کر دیا۔ پھر رکا، آکاش کے قریب آیا اور بولا، جانتے ہو مجھے میری محبت مل گئی۔ آکاش ہنسا اور بولا، ارے واہ، اچھے دوست ہو، اب بتا رہے ہو، وہ بھی میرے پوچھنے پر؟ یہ بات تو تمہیں مجھے خود بتانی چاہیے تھی۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ ضرور کوئی پری ہوگی۔ مجھے تو پہلے علم تھا کہ میرا دوست پری سے نیچے تو بات ہی نہیں کرے گا۔ مقصد جن زیادہ بولا، نہیں آکاش، پری نہیں ہے۔ آکاش بولا، تو پھر کون ہے؟ مقصد چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، وہ انسان زادی ہے۔ آکاش پھٹی آنکھوں سے مقصد کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں دوستوں کے درمیان چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر آکاش چنزادے نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، مقصد یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو انہونی کو ہونی کرنا چاہ رہے ہو۔ تمہارے والد محترم شہنشاہ جنات کے مشیر خاص ہیں، اور تم اچھے طرح جانتے ہو کہ تمہارے والد انسانوں کے لیے اچھی رائے نہیں رکھتے۔ ان کا خیال ہے کہ انسان دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کمال ڈھٹائی سے اس پر فخر کرتے ہیں۔ مقصد بولا، آکاش میں بابا حضور کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن ایسے جنات ہم میں بھی ہیں۔ بابا حضور نے بلا وجہ انسانوں کے بارے میں ایک رائے قائم کر کے اسے اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے۔ آکاش بولا، مگر وہ انسان زادی تمہیں ملی کہاں؟ مقصد نے مسکراتے ہوئے کہا، مزار پر۔ آکاش چونکا، کیا مزار پر؟ تم تو وہاں اپنی شادی کے لیے دعا میں پری مانگنے گئے تھے اور انسان زادی پر عاشق ہو گئے۔ مقصد بولا، دیکھ میرے بھائی، وہ خوبصورت ہے، اگر اسے ریشم کا لباس پہنا کر اس کے پیچھے 2 پر لگا دیے جائیں تو وہ بھی کسی پری سے کم نہیں لگے گی۔ آکاش نے کہا، مقصد میرا خیال ہے تو اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ جا۔ مقصد جن بولا، وہ کیوں؟ آکاش نے کہا، وہ اس لیے کہ تیرے والد محترم نہیں مانیں گے۔ اگر وہ مان بھی گئے تو وہ انسان زادی نہیں مانے گی۔ دیکھنا، ہم جنات ہیں، انسان ہم سے ڈرتے ہیں۔ مقصد بولا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آکاش بولا، تجھے اسے بھول جانا چاہیے۔ مقصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی انسان بن کر اس کا دل جیتوں گا۔ آکاش چلایا، کیا؟ میں تجھے اسے بھلانے کا کہہ رہا ہوں اور تو انسان بن کر اسے جیتنے کی باتیں کر رہا ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی انسان بن جائے تو تب بھی رہے گا تو جن زادہ ہی نا۔ ایک نہ ایک دن اسے پتہ چل جائے گا کہ تم جن زادے ہو، پھر کیا کرو گے؟ مقصد آکاش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تب تک میں اس کا دل جیت چکا ہوں گا۔ میں سوٹ لے کر اپنی سہیلی کشور کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ میری سہیلی کشور کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ میں اندر چلی آئی۔ کشور مجھے دیکھتے ہی میرے پاس بھاگتی آئی، میرے گلے لگ گئی اور بولی، افسانہ، تو بھی بالکل افسانہ ہی ہو گئی ہے، ملنے ہی نہیں آتی۔ میں نے کہا، ہاں تو اب رخصتی کی تیاریاں کر رہی ہے۔ میں نہیں، تو افسانہ بننے والی ہے۔ تیرے جانے کے بعد میں تجھے صرف سوچا کروں گی کہ میری بھی ایک سہیلی تھی۔ ہم باتیں کرتے افسانہ کے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے کہا، آنٹی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ کشور میرے پاس بیٹھے ہوئے بولی، امی مارکیٹ گئی ہیں۔ میں نے کہا، او اچھا میں سمجھ گئی، شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ کشور شرماتے ہوئے بولی، ہاں یار تو نے ٹھیک سمجھا۔ میں نے سوٹ کشور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں بھی تیرے لیے تحفہ لائی ہوں، دیکھ کر بتا کیسا ہے۔ کشور نے جھٹ سے شاپنگ بیگ میرے ہاتھ سے لیا اور بولی، ہیں سچی؟ وہ جوڑا دیکھنے لگی اور بولی، واہ افسانہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے، مہنگا بھی ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں، میری سہیلی سے زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ ہم کافی دیر ایک ساتھ باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے کشور سے اجازت لی اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ کشور کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں پیدل گھر جا رہی تھی، سامنے سے موٹر سائیکل والا آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ عجیب و غریب طریقے سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ موٹر سائیکل اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔
لیکن ایسا کیوں تھا؟ پوری گلی تو خالی پڑی تھی۔ میں خود اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہا تھا؟ میں نے دل میں کہا کہ اچانک وہ میری طرف آیا۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ اس نے بریک لگائی، پر بریک لگانے میں وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا اور سیدھا میری طرف آیا۔ موٹر سائیکل کا ہینڈل مجھ سے ٹکرایا اور میں گر پڑی۔ وہ بھی موٹر سائیکل سمیت نیچے گرا۔ میں چلائی، بڑی جلدی بریک لگا لی تم نے! چلانا نہیں آتی تو پہلے سیکھ تو لو، سڑک پر بندے مارنا چاہتے ہو؟ وہ بھی اٹھا۔ میری اس پر نظر پڑی۔ یہ تو وہی لڑکا تھا نیلی آنکھوں والا جس سے میرا سامنا مزار پر ہوا تھا۔ وہ جلدی کھڑا ہو گیا، میرے قریب آیا اور بولا، میں آپ کی مدد کروں؟ میں بھی اٹھی۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اس سے کہا، ضرورت نہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ دوسروں کو موٹر سائیکل کے نیچے دینے کی بجائے چلانا سیکھ لو، یہ تمہارا لوگوں پر احسان ہوگا۔ کہہ کر میں کپڑے جھاڑتی چل پڑی۔ وہ بولا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ سے مزار پر ملا تھا۔ میں دل میں مسکرائی اور اس کی طرف مڑی اور بولی، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، لیکن کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اس نے نہیں میں سر ہلایا۔ میں گھر کی طرف چل پڑی۔ پر خوددار، آج کل تم کہاں غائب رہتے ہو؟ کئی دن سے کوکاف میں نظر ہی نہیں آئے۔ مسکت بولا، بابا حضور، بس جب دل نہیں لگتا تو کہیں نہ کہیں سیر کو نکل جاتا ہوں۔ مقصد کا باپ بولا، تو آج کل کہاں دل لگ رہا ہے تمہارا؟ مقصد گھبرا گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی جن زادی ماں بولی، حضور، میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کہ بیٹے کی شادی کر دیں، دل لگانے کا انتظام خود ہو جائے گا۔ مقصد بولا، ماں، میں شادی اپنی پسند سے کروں گا، پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں۔ مقصد کا باپ بولا، تو پسند بھی بتا دو، ہم نے کون سا تمہاری پسند پر اعتراض لگایا؟ مقصد نے کہا، جی بابا، مجھے آکاش نے بلایا ہے، اسے کوئی کام ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر مقصد جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ آکاش جو پہلے ہی باغ میں مقصد کا منتظر کھڑا تھا، اسے آتا دیکھ کر مسکرایا۔ مقصد جنزادہ اپنے دوست کے پاس پہنچا۔ آکاش بولا، سنا مقصد، کیسا رہا سب؟ مقصد باغ میں نصب خوبصورت بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا، انتہائی پریشان کن۔ آکاش بولا، پریشان کن کیوں؟ مقصد بولا، میرے بھائی، انسانوں والے کام تو بہت مشکل ہیں، ہم کتنی آسانی سے پلک جھپکتے یہاں سے وہاں غائب ہو کر پہنچ جاتے ہیں، اور انسان ایک موٹر سائیکل نامی سواری چلانے کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں۔ اچھا بھلا پہنچنے ہی والا تھا کہ اسے بھی گرا دیا اور وہ خود بھی میں گر گیا۔ آکاش چلایا، کیا؟ آکاش اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، کیا وہ بچ گئی؟ مقصد مسکراتے ہوئے بولا، ہاں وہ بچ گئی، لیکن مجھے اس کی نظروں نے شدید گھائل کیا۔ آکاش بولا، مقصد، تجھے یہ سودا مہنگا پڑے گا۔ مقصد بولا، سستی چیز میں نے کبھی لی ہے؟ آکاش نے کہا، بس اب تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تجھے سمجھانا بیکار ہے، میں تو دعا کر سکتا ہوں۔ مقصد نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، جیسے مرنے والے کے لیے صرف بخشش کی دعا کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح محبت کرنے والوں کو بھی صرف دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بھی زندہ کب ہوتے ہیں؟ ان کی روح تو کسی کی محبت میں تحلیل ہو چکی ہوتی ہے۔ آکاش نے مقصد کو کندھے سے ہلایا اور بولا، او میرے پیارے دوست، جہاں بھی ہے واپس آ جا۔ میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹا، میں ایک بندہ بھیج رہا ہوں، وہ استری اور واشنگ مشین خراب پڑی ہے نا، دونوں گھر آ کر ٹھیک کر دے گا۔ میں نے کہا، ابو پلیز جلدی بھیج دیں، آپ کو اندازہ نہیں کپڑوں کا کتنا مسئلہ ہے۔ ابو نے کہا، بیٹا بھیج تو رہا ہوں، میں نے مزدوری دے دی ہے، تم کچھ نہ دینا، ٹھیک ہو جائے تو فون کر کے بتا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھا۔ ریسیور رکھ کر کمرے میں مڑی ہی تھی کہ گیٹ کی بل بجی۔ میں گیٹ پر گئی، پوچھا، کون؟ باہر سے آواز آئی، آپ کی استری اور واشنگ مشین ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر جھٹ سے دروازہ کھولا، لیکن میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ تو وہی لڑکا تھا نیلی آنکھوں والا، مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم؟ وہ بولا، جی میں۔ امی کی آواز آئی، افسانہ کون ہے؟ میں نے کہا، امی ابو نے بندہ بھیجا ہے استری اور واشنگ مشین ٹھیک کرنے۔ امی نے کہا، اوہ اچھا تو اسے اندر بلاؤ۔ میں نے اندر لایا، وہ اندر آ گیا۔ میں اسے استری اور واشنگ مشین کے پاس لے گئی۔ ہم نے دونوں چیزیں برآمدے میں گٹھی رکھی تھیں۔ وہ بولا، کیا مسئلہ ہے آپ کی چیزوں کو؟ میں نے کہا، ویسے تو یہ دونوں جل گئیں، باقی مسئلہ آپ بتائیں گے۔ اس نے استری اور مشین غور سے دیکھی، پھر وہ نیچے بیٹھ گیا۔ استری اور مشین بغور دیکھ رہا تھا۔
میں نے کہا آپ ٹھیک بھی کریں گے یا دیکھتے ہی رہیں گے؟ وہ مسکرا کر بولا جی بالکل میں ٹھیک کرتا ہوں، اب مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں گی؟ میں نے کہا جی ضرور۔ میں کچن میں گئی اور تھوڑی دیر بعد پانی لے کر واپس آئی۔ اس نے پانی پیا اور بولا ذرا مشین اور استری کی تار لگا کر چیک کریں، میرا خیال اب ٹھیک ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا جی۔ آپ نے انہیں دیکھتے ہی ٹھیک کر دیا؟ وہ بولا جی چیک کرنے میں حرج نہیں۔ میں نے دونوں بھویں جوڑتے ہوئے اسے دیکھا اور بولی نہیں حرج تو کوئی نہیں۔ اتنے میں امی بھی پہنچ گئیں۔ میں نے واشنگ مشین کا تار لگایا، بٹن آن کیا تو وہ آن ہو گئی۔ یہ کیا؟ میں نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں نے جلدی سے استری کی تار لگائی تو وہ بھی آن ہو گئی۔ امی نے کہا بیٹا اتنی جلدی تم نے دونوں چیزیں ٹھیک کر دی، ان میں خرابی کیا تھی؟ مقصد بولا کوئی خاص نہیں خالہ، بس مشین ہے، تھوڑا بھی فرق لگ جائے تو چلنے سے جواب دے جاتی ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور ٹھیک بھی ہو گئی۔ امی بولی خیر ہے بیٹا، ٹھیک تو ہو گئے، ہو سکتا ہے معمولی خرابی ہو، یہی دکان پر لے جاتے ہیں۔ انہوں نے 10 دن اپنے پاس رکھنا تھا، 100 طرح کی خرابیاں نکالتے، پیسے بھی دگنے لیتے۔ پھر امی نے مسکت کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی خوش رہو بیٹا۔ مقصد نے مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز سے میری طرف دیکھا۔ امی نے کہا بیٹا چائے پیو گے؟ وہ جلدی سے بولا جی خالہ آپ پلائیں تو ضرور پیوں گا۔ امی نے کہا افسانہ چائے بنا لاؤ، ہم بیٹھک میں بیٹھے ہیں۔ امی نے کہا پھر ہاں بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ امی اور مقصد بیٹھک کی طرف چل پڑے اور میں چائے بنانے کچن چلی آئی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی معمے میں الجھے میں نے چائے بنائی اور بیٹھک میں چلی آئی۔ چائے اس کے سامنے رکھی۔ امی نے کہا چائے پیو بیٹا، مجھے تم سے مل کر اچھا لگا۔ اب تو الیکٹرک کی کوئی چیز بھی خراب ہوئی تو میں تمہیں ہی بلاؤں گی، اپنا نمبر دے دو۔ مقصد نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا اور بولا کیسا نمبر خالہ جی؟ امی نے کہا ارے بیٹا فون نمبر، اور کیا؟ مقصد حیران پریشان کبھی میری طرف اور کبھی امی کو دیکھتا۔ چند لمحوں بعد بولا خالہ وہ تو نہیں ہے میرے پاس۔ امی نے کہا کمال ہے، آج کے دور میں فون استعمال نہیں کرتے، حیرت کی بات ہے۔ مقصد بولا خالہ جی بس مجھے پسند نہیں۔ امی نے کہا کیا؟ مقصد بولا وہی جو آپ نے ابھی کہا۔ امی بولی فون؟ مقصد بولا جی جی وہی۔ امی بولی او اچھا ماشاءاللہ بڑے سعادت مند بچے ہو، اس دور میں بھی تمہیں فون کا نہیں پتہ۔ میں امی کے پاس بیٹھی تھی، میں نے امی کے کان میں سرگوشی کی کہ امی ایک اجنبی پر آپ تو فدا ہوئے جا رہی ہیں۔ امی نے کہا تو چپ کر۔ اتنے میں مقصد نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے کا ایک گھونٹ بھرا ہی تھا کہ عجیب و غریب شکل بنانی شروع کر دی۔ میں نے کہا کیا ہوا، چائے پسند نہیں آئی آپ کو؟ وہ بولا جی نہیں بہت اچھی ہے۔ یہ کہتے وہ ساری چائے ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ چائے پیتے ہی وہ کھڑا ہوا اور بولا خالہ جی اب میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ امی نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ وہ بہت نروس نظر آ رہا تھا، تیز قدم اٹھاتا گھر سے نکل گیا۔ کوہ کاف میں شہنشاہ جنات کا دربار لگا ہوا تھا۔ شہنشاہ کے خاص جنات جو کوہ کاف کے امور سنبھالے بیٹھے تھے۔ شہنشاہ جنات اپنے تخت پر براجمان تھا۔ روب و دبدبا اس کے چہرے سے آیا تھا کہ ایک جن داخل ہوا۔ اس نے ادب سے شہنشاہ کو سلام کیا اور سر جھکا کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ شہنشاہ بولا کیسے ہو تازار جن؟ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا وہ۔ بولا شہنشاہ ہم نے پہلے بھی کئی بار تمہیں منع کیا لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ تمہیں انسانوں کو تنگ کر کے کیا مل جاتا ہے، بولو کیا ملتا ہے، آج سب کو بتا دو۔ تازار جن کچھ نہ بولا۔ شہنشاہ چند لمحوں بعد دوبارہ بولا تازار جن تمہیں کیا معلوم جب کوئی تنگ کرتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے، اوپر سے تم انسانوں کو تنگ کر رہے ہو جو پہلے ہی ہم سے ڈرتے ہیں، تم انسانوں میں ہمیں بدنام کر رہے ہو۔ خود بتاؤ اگر کل کو ہم میں سے کسی کو انسانوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا پڑے تو کیا وہ ہمارے ساتھ رشتہ جوڑیں گے؟ شہنشاہ کے منہ سے رشتہ جوڑنے کی بات سن کر دربار میں موجود تمام جنات نے چونک کر شہنشاہ کو دیکھا۔ شہنشاہ جنات کا خاص مشیر جو مقصد کا والد تھا نہایت ادب سے بولا شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، انسانوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والی بات سمجھ نہیں سکا، ہم ان کے ساتھ کیوں رشتہ جوڑنے لگے؟ ہم اللہ کی تخلیق کردہ دو الگ مخلوق ہیں، وہ ہمارے ماحول میں نہیں رہ سکتے اور ہم ان کے ماحول میں۔ ویسے بھی شہنشاہ نے مشیر خاص کی بات کاٹتے ہوئے کہا تم درست کہہ رہے ہو، لیکن میں تو بس ایک بات کہہ رہا ہوں، انہونی بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہم جنات ہیں، غیب کا علم ہمارے پاس ہے،
لیکن کچھ علم ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اس پر تو تمہارا یقین ہے نا؟ مشیر خاص نے بڑے احترام سے جواب دیا، جی بالکل شہنشاہ محترم، آپ درست فرما رہے ہیں۔ شہنشاہ جنات نے مسکرا کر جواب دیا، مشیر خاص، تمہارے دل میں بھی انسانوں کے لیے بہت غلط فہمی ہے، میرا مشورہ ہے کہ اپنا دل صاف کرو۔ اس کے بعد شہنشاہ تازار جن سے مخاطب ہوا، تازار جن، میں پہلے بھی کئی بار تمہیں زبانی کلامی منع کر چکا ہوں، لیکن اب اگر تمہاری شکایت ملی تو سزا ملے گی۔ تازار سر جھکائے بولا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا آئندہ نہیں ہوگا۔ شہنشاہ نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تازار جن دربار سے چلا گیا تو شہنشاہ دربار میں بیٹھے تمام درباریوں اور معززین سے مخاطب ہوا اور بولا، ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے گنجائش رکھنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے دل میں دوسروں کے لیے گنجائش رکھتے ہیں تو ہم خود بخود دوسروں کے دل میں اپنی گنجائش بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس قدر مشکل نہیں ہے، مشکل بس خود کو قائل کرنا ہے۔ دربار کے معززین ادب سے ہاں میں سر ہلاتے شہنشاہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ مقصد ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اچانک تھکاوٹ محسوس ہوئی تو برگد کے اونچے درخت کی موٹی ٹہنی پر بیٹھا، بہت افسردہ نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں آکاش بھی پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آکاش نے کہا، مجھے معلوم تھا تم یہیں بیٹھے ہوگے، اس لیے یہیں چلا آیا۔ کیا بات ہے، تم اداس لگ رہے ہو؟ مقصد بولا، میرے پیارے دوست، سچ بتاؤں تو محبت کا اظہار اتنا مشکل نہیں جتنا انسان بننا۔ میں انسانوں والے کام نہیں کر سکتا، جانتے اس کے گھر بھی گیا، لیکن تم ٹھیک کہتے اس کی اور میری دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ سن کر آکاش بولا، چلو شکر ہے تجھے یہ بات تو سمجھ میں آئی۔ میری بات مان، حقیقت تجھے پتہ چل گئی ہے تو اٹھ، گھر چلتے ہیں، دیکھنا کچھ دن بعد اسے بھلا دے گا۔ مقصد بولا، آکاش تو کیا بات کر رہا ہے؟ میں اسے بھولنے کی بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے اپنی پہچان چھپانی نہیں چاہیے، مجھے دل کی بات اپنی پہچان سے بتانی چاہیے۔ آکاش بولا، اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں تجھے منع تو نہیں کر سکتا اور مجھے معلوم ہے کہ تم منع ہونے والا بھی نہیں ہے، تو یہ بھی کر کے دیکھ لے، کیونکہ محبت جب تک انکار یا اقرار کا فیصلہ نہ کرے دل کو قرار نہیں آتا۔ ہم دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو امی نے کہا، افسانہ باقی کام تم سمیٹ لینا، میں جمیلہ بوا کے گھر جا رہی ہوں، ان کی طبیعت خراب ہے، آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی، فکر نہ کریں، میں سب سنبھالوں گی۔ امی کے جانے کے بعد میں نے کچن کا کام ختم کیا اور چھت پر آئی۔ گھر کے پچھلی طرف ایک باغ تھا۔ شہر کے ایک بڑے بزنس مین نے یہاں زمین خرید کر باغ بنایا تھا، کیونکہ اس علاقے کی مٹی بہت زرخیز تھی۔ ہمارے گھر کی چھت سے باغ بالکل صاف نظر آتا۔ میں چھت پر بیٹھی باغ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی باغ میں مجھے ایک بچہ نظر آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ اس بچے نے مجھے پکارا، افسانہ آپی یہاں آ جائیں۔ وہ مجھے وہاں کیوں بلا رہا ہے؟ گھر پر امی بھی نہیں تھی، میں کیسے جاتی؟ چھت سے آخر کار میں نیچے چلی آئی۔ اگلے دن پھر سے میرے ساتھ یہی ہوا تو میں نے سوچا کہ آج تو جاتی ہی جاتی ہوں، میں بھی تو دیکھوں وہ بچہ کون ہے جو 2 دن سے مجھے باغ میں بلا رہا ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ میں باغ میں جا رہی ہوں۔ باغ میں چلی آئی، لیکن یہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی باغ کے بیچوں بیچ نہر میں پہنچی۔ ہر طرف خاموشی تھی، کوئی بچہ نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ جو ہی واپس مڑی میری سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی، افسانہ۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ پھر آواز دوبارہ ٹکرائی، کوئی کہہ رہا تھا، افسانہ خزاں رسیدہ یہ میری آنکھیں تمہاری ایک نظر کی طلبگار ہیں، تمہارے بغیر بہار بھی میرے لیے خزاں کی خاموشی سے کم نہیں ہے۔ میں رت جگے کا بوجھ لے کر، جدائیوں کا سوگ لے کر تمہاری دنیا میں بھٹک رہا ہوں۔ میں ساتھ لایا دل کا تحفہ، ازل سے شاید میں جی رہا ہوں، ایک تیرے لیے ہی جی رہا ہوں۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن یہ کون تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا؟ اسی لمحے میرے اوپر گلاب کے پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ اف اللہ، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس باغ میں پھول نہیں تھے، یہ آم اور مالٹوں کا باغ تھا، اور یہ پھول اب کہاں سے آ رہے تھے؟ جس جگہ میں کھڑی تھی صرف اسی جگہ ہی میرے اوپر پھولوں کی بارش ہو رہی تھی۔ پھر میرے سامنے وہی نیلی آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے تو پھول گرنا بند ہو گئے۔
آج تو وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس نے بالکل شہزادوں جیسا لباس زیب تن کیا تھا۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ وہ بولا، تعارف اگر محبت ہوتا تو اتنا ہی کافی تھا، لیکن محض اتنے سے تعارف سے کام نہیں چلتا۔ میں جنزادہ ہوں۔ جس دن آپ کو مزار پر دیکھا اسی دن سے ہاتھوں میں اپنا دل لیے آپ کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوں۔ پہلے سوچا تھا کہ انسان بن کر آپ کا دل جیتنے کی کوشش کروں، کیونکہ میں جن ہوں تو کہیں آپ مجھ سے ڈر ہی نہ جائیں، لیکن میں انسان بننے کی اداکاری زیادہ دن نہیں کر سکا، کیونکہ انسانوں والے کام تو میں نے کبھی کیے ہی نہیں۔ میں انسان بننے کے امتحان میں تو فیل ہو گیا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ محبت کے امتحان میں فیل نہیں ہوگا، آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں ہکا بکا اس کی باتیں سن رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ جنزادہ اور اتنی محبت کرنے والا، مجھے تو اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بنا کچھ بولے وہاں سے چل پڑی۔ جنزادہ پکارا، افسانہ، کل میں یہیں پر تمہارا انتظار کروں گا۔ میں گھر پہنچی۔ میرا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ میرا جسم بھی کانپ رہا تھا۔ اف، نہیں، میں نے تو آج تک کسی انسان زادے سے محبت نہیں کی۔ اپنی محبت کو ہمیشہ اپنے ہونے والے ہمسفر کے لیے بچا کر رکھا۔ میں جنزادے سے کیسے محبت کر سکتی ہوں؟ اور کیوں کروں؟ یہ سوچ کر میں نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا دیا۔ مقصد جنزادہ گھر پہنچا۔ اس کے والد محترم بے چینی کے عالم میں گھر میں ٹہل رہے تھے۔ مقصد نے جب اپنے والد کو دیکھا تو مڑا اور خاموشی سے وہاں سے جانے لگا، لیکن جو ہی وہ مڑا اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ والد محترم کی آواز آئی، کہاں جا رہے ہو برخودار؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مقصد نے کہا، وہ بابا حضور، میں آکاش سے ملنے جا رہا ہوں۔ مقصد کے والد محترم بولے، ابھی تم آئے ہو، آکاش سے مل کر نہیں آ رہے؟ مقصد بولا، نہیں، میں سیر کے لیے گیا تھا۔ والد محترم نے کہا، اچھا، سیر کے لیے کہاں گئے تھے؟ مقصد بولا، کہیں نہیں بابا حضور، بس یہیں تھا۔ والد محترم نے کہا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم سیر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ مقصد کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس کے والد محترم نے کہا، مقصد، جانتے ہو کچھ دن پہلے شہنشاہ جنات نے دربار میں ہم سب سے کیا کہا تھا؟ مقصد بولا، کیا کہا تھا بابا حضور؟ اتنے میں مقصد کی والدہ بھی وہاں پہنچ گئیں۔ مقصد کا والد بولا، شہنشاہ جنات نے کہا تھا کہ اگر کل کو کسی انسان کے ساتھ رشتہ جوڑنا پڑ جائے تو کیا وہ ہمارے ساتھ رشتہ جوڑیں گے؟ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ شہنشاہ نے ایسا کیوں کہا تھا۔ شہنشاہ جنات کو علم ہو گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مقصد بولا، کیا ہو رہا ہے بابا حضور؟ مقصد کے والد محترم بولے، تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تمہیں کچھ علم ہی نہیں۔ مقصد کی والدہ بولی، آپ کھل کر بات کریں نا، پہلیاں کیوں بھجوا رہے ہیں؟ مقصد کا والد چلایا، کھل کر بات کرنے کے قابل چھوڑا ہے تمہارے لاڈلے نے؟ تمہارا لاڈلا ایک انسان زادی کی محبت میں فنا ہو گیا ہے، آج کل صبح شام اسی کے دربار میں حاضری دے رہا ہے، اسی لیے سارا دن کو کاف نظر نہیں آتا۔ شہنشاہ کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا، تبھی انہوں نے انسانوں سے رشتہ جوڑنے کی بات کی تھی، اور خاص طور پر مجھے کہا تھا کہ میں اپنے دل میں انسانوں کے لیے جو غلط فہمی لیے گھوم رہا ہوں وہ ختم کر دوں۔ مقصد بولا، بابا حضور، تو شہنشاہ جنات نے کیا غلط کہا ہے؟ مقصد کا والد اس کی ماں سے مخاطب ہوا، سن لیا تم نے؟ اب تمہیں اس پہلی کا پتہ چل گیا؟ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کسی انسان زادی سے نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر مقصد کا والد چلا گیا۔ مقصد کی والدہ جو اب تک حیران پریشان کھڑی تھی مقصد کے پاس آئی اور بولی، مقصد، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تمہارے والد انسانوں کے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں۔ ایسے رشتے جن کا کوئی مستقبل نہ ہو تو کوئی جواز نہیں بنتا۔ مقصد بولا، والدہ، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ افسانہ کے ساتھ ہی شادی کروں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مقصد کی والدہ نے اس کا بازو پکڑا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو مقصد؟ کچھ بھی کرنا پڑے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تم انسان زادی کے لیے اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے؟ مقصد بولا، والدہ، میں ایسا نہیں چاہتا، لیکن مجھے مجبور نہ کریں،
میں افسانہ سے ہی شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر مقصد چلا گیا۔ آج اس نیلی آنکھوں والے شہزادے کو گئے 4 دن ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے اگلے دن باغ میں آنے کا بولا تھا، لیکن میں نہیں گئی، لیکن وہ بھی تو نہیں آیا۔ میں چھت پر بیٹھی خالی نگاہوں سے باغ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج آسمان پر بادل ہلکے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ محبت کے امتحان میں کبھی بھی فیل نہیں ہوگا، تو کیا اس کا وعدہ کبھی وفا ہوگا؟ میں یقین اور غیر یقینی کی سرحد پر بیٹھی خود سے سوال کیے جا رہی تھی، لیکن پھر لاشعور سے ایک آواز آئی، وہ جنزادہ ہے۔ میری محبت کے نصاب میں جنزادے مقصد کا نام لکھا تھا۔ میں چھت سے اتری، پاؤں میں چپل پہنے دوپٹہ سر پر لیا اور باغ کی طرف چل پڑی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ نیلی آنکھوں والا جنزادہ مقصد میرے حواس پر پوری طرح قبضہ جما چکا تھا۔ منظر بدلنے میں آخر دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ میں باغ میں پہنچی، بالکل خاموشی تھی۔ میں باغ کے درمیان ٹھیک اسی جگہ پہنچی تو وہاں مقصد زمین پر بیٹھا مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، افسانہ، میں 4 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تم سے صرف اتنی اجازت چاہتا ہوں کہ میں اپنی والدہ اور والد کو تمہارے گھر لانا چاہتا ہوں۔ کیا اجازت ہے؟ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، ہاں اجازت ہے۔ مقصد کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا افسانہ، میں جلد آؤں گا اور تمہیں کوکاف لے جاؤں گا۔ میرا انتظار کرنا افسانہ، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں جاؤں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مقصد غائب ہو گیا۔ مقصد والد محترم کے سامنے حاضر ہوا اور بولا، والد محترم، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا رشتہ لے کر افسانہ کے گھر جائیں۔ اس کی بات سن کر مقصد کا والد کھڑا ہو گیا اور بولا، یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہارا رشتہ لے کر انسانی دنیا میں جاؤں گا، انسان کے گھر؟ مقصد کی والدہ بھی کھڑی تھی۔ مقصد بولا، والدہ، خدا کے لیے والد محترم کو بنائیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان، انسان اور جن کی شادی بھی تو ممکن ہے، ناممکن تو نہیں۔ مقصد کا والد بولا، میں آخری فیصلہ سنا چکا ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر مقصد کا والد کمرے سے نکل گیا۔ مقصد کی والدہ بولی، مقصد، خدا کے لیے اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، تمہارے والد کبھی نہیں مانیں گے۔ مقصد نے کہا، والدہ، انہیں ماننا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر مقصد بھی کمرے سے نکل گیا۔ مقصد شہنشاہ جنات کے دربار میں حاضر ہوا۔ شہنشاہ جنات کا دربار خالی تھا، سوائے شہنشاہ کے اور کوئی نہیں تھا۔ مقصد نے ادب سے سلام کیا۔ شہنشاہ نے سلام کا جواب دیا اور بولا، اب آئے ہو مقصد، ہم تو کب سے تمہارے منتظر ہیں۔ مقصد بولا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، میں آپ کی مدد کی امید لیے آیا ہوں۔ شہنشاہ بولا، ہاں بولو مقصد۔ مقصد نے کہا، شہنشاہ محترم، میں انسان زادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن والد محترم کسی طرح نہیں مان رہے، مگر میں جانتا ہوں وہ آپ کی بات رد نہیں کریں گے۔ شہنشاہ مسکرایا اور بولا، بس اتنی سی بات ہے؟ مقصد نے کہا، جی۔ اتنے میں مقصد کا والد شہنشاہ کا مشیر خاص محل میں داخل ہوا اور مقصد کو محل میں دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ شہنشاہ نے کہا، مشیر خاص، رک کیوں گئے ہو؟ یہاں آؤ۔ مقصد کا والد شہنشاہ کے تخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ شہنشاہ بولا، دیکھو مشیر خاص، تم میرے لیے بہت خاص ہو، غلط مشورہ نہیں دوں گا۔ میرا مشورہ ہے کہ بیٹے کی بات رد نہ کرو۔ اب دیکھو نا، تم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو، تمہارا بیٹا اپنے دل کے ہاتھوں، کسی ایک کی مجبوری کو تو جیتنا ہی چاہیے۔ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تم کون سا خوش رہ لوگے؟ لہٰذا اپنی ضد چھوڑو۔ اجازت دیتا ہوں کہ تم اس لڑکی کے گھر مقصد کا رشتہ لے کر جاؤ۔ مقصد کے والد نے کہا، شہنشاہ محترم، میں چلا بھی جاؤں تو کیا وہ رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے؟ شہنشاہ جنات نے کہا، دیکھو مشیر خاص، تم ان کے جواب کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ، ہاں کریں یا نہیں، تمہیں اپنے بیٹے کی خوشی اہم ہے۔ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو تم خاموشی سے لوٹ آنا۔ مقصد کبھی تم سے یہ گلہ تو نہیں کرے گا کہ تم اس کی خوشی میں اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ مقصد نے ایک نظر والد پر ڈالی۔ اس کے والد نے کہا، شہنشاہ کا اقبال بلند ہو، آپ کی کہی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی مقصد کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ مقصد کو گئے 2 دن گزر چکے تھے۔ میں کمرے میں اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ گھڑیال نے دوپہر کے 3 بجائے۔
میری آنکھیں اٹھتے بیٹھتے کھڑی کی سوئیوں پر ٹکی رہتی۔ مجھے آج تک وقت اتنا طویل نہیں لگا۔ آج اچانک باہر کے گیٹ کی بل بجی، بل کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھی۔ امی نے گیٹ کھولا تو باہر مقصد کا والد، اس کی والدہ اور خود مقصد کھڑا تھا۔ امی نے کہا، جی آپ لوگ کون؟ مقصد کا والد بولا، ہم آپ ہی سے ملنے آئے، اجازت ہو تو اندر آ جائیں۔ آج جمعے کا دن تھا، ابو بھی گھر پر تھے۔ ابو بھی کمرے سے نکل آئے اور بولے، افسانہ کی ماں، کون آیا ہے؟ اتنے میں مقصد، اس کے والد اور والدہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ابو کو سلام کیا اور بولے، بھائی صاحب، ویسے تو ہم مہمان ہیں لیکن رشتہ دار بننے کے خواہش مند ہیں۔ یہ سن کر ابو بہت زیادہ حیران ہوئے اور بولے، آپ اندر آ جائیں۔ ابو مہمانوں کو بیٹھک میں لے گئے۔ مہمان صوفوں پر بیٹھ گئے۔ امی اور ابو بھی صوفے پر بیٹھ گئے۔ امی نے مقصد کو دیکھ کر کہا، ارے بیٹا، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ ابو نے کہا، پہچان تو میں نے بھی لیا ہے۔ مقصد کے والد بولے، بھائی صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں لگی لپٹی بات کرنا نہیں آتی، ہم جنات ہیں، کوکاف سے آئے ہیں۔ یہ سن کر امی ابو دونوں حیران رہ گئے۔ ابو نے کہا، بھائی صاحب، آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ مقصد کے والد بولے، مذاق نہیں کر رہا، ہم جنات ہیں، کوکاف سے آئے ہیں، ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی افسانوں کو پسند کرتا ہے، ہم آپ کے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ابو صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، دیکھیں، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ میرا اور آپ کا کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ بات سچ ہے کہ آپ واقعی جنات ہیں تو آپ الٹے پاؤں واپس جائیں، کیونکہ میں جنات میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر مقصد اور اس کے ماں باپ کھڑے ہو گئے۔ مقصد کا والد بولا، میں شہنشاہ جنات سے ایک وعدہ کرایا ہوں کہ آپ کے جواب کو انا کا مسئلہ نہیں بناؤں گا، لیکن حقیقت بھی یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی خوشی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ابو نے کہا، میں نے آج تک جنات کہانیوں میں ہی پڑھے تھے، لیکن آپ واقعی جن ہیں تو مجھے آپ کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن بہت معذرت کے ساتھ ہم انسان زادے اپنی بیٹی کو نہیں بیاہ سکتے جن کے ساتھ۔ ابو کی مقصد کے والد کے ساتھ کافی بحث چلتی رہی، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ آخر مقصد اور اس کے والدین کو کاف واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ابو میرے کمرے میں آئے اور بولے، افسانہ، کیا تم اس لڑکے کی حقیقت جانتی تھی؟ میں نے سر جھکا کر کہا، جی ابو۔ ابو نے کہا، افسانہ میری بیٹی، تم مجھے بہت عزیز ہو، میں تمہارے ساتھ ایسی کوئی انہونی نہیں کر سکتا جس کا پچھتاوا تمام عمر مجھے جینے نہ دے، تم اس جنزادے کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ یہ کہہ کر ابو کمرے سے چلے گئے۔ کئی دن گزر گئے، جنزادہ مقصد نہ آیا۔ میں چھت پر بیٹھی باغ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہوا چلی اور مقصد میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، بولا، میں کئی دن سے خود کو سمجھاتا رہا، دماغ چاہتا تھا کہ جنات کی فوج لے کر زبردستی تمہارے گھر آؤں، تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں، لیکن دل راضی نہیں ہوا، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، تمہارے حصے کے آنسو میں خود بہا لوں گا۔ جس دن تم مزار پر اپنے ہمسفر کے لیے دعا کرنے آئی تھی، اس دن میں بھی اسی مزار پر یہی دعا لے آیا تھا۔ میں آج آخری بار تم سے ملنے آیا ہوں، دعا گو کہ تمہیں اتنا اچھا ہمسفر ملے کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر جنزادے نے مجھے الوداعی نظر سے دیکھا۔ میں اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی، کیونکہ اب اس نے واپس نہیں آنا تھا۔ وہ چلا گیا اور پھر نہ آیا۔ میں ہر روز چھت پر بیٹھتی، اس باغ کی طرف دیکھتی، میری نظریں ہر طرف صرف اسے ہی تلاش کرتی تھی۔ ٹھیک 15 دن بعد غیر متوقع طور پر میرا ایک رشتہ آیا، جو شاید ہر لحاظ سے امی ابو کے معیار پر پورا اترتا۔ میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ شادی کی تاریخ تو رکھ دی گئی، لیکن میں اپنے دل سے مسکت کی یادوں کے نقوش کھرچنے میں مصروف تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔